أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين صدق الله العظيم. حاضرین گرامی، یہ جو آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں یہ سورہ مومنین کی آخری آیتیں ہیں۔ گزشتہ درس میں آپ کے سامنے باتیں آئی تھیں کہ اللہ کے نزدیک معیار ان لوگوں کا ہے جن کا پلڑا بھاری ہوتا ہے، وہ لوگ کامیاب ہیں۔ اللہ کے جن کا پلہ بھاری نہیں ہوتا بلکہ ہلکا ہوتا ہے وہ لوگ نقصان میں ہیں، خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، اور وہ جہنم میں ہوں گے ہمیشہ۔ جہنم میں ان کی حالت کیسی رہے گی اس کو بھی اللہ نے وضاحت سے بتایا کہ ان کے چہرے آگ سے جھلسا دیے جائیں گے، صورتیں ان کی بگاڑ دی جائیں گی، یہ ساری چیزیں ان کے ساتھ ہوں۔ یہ عذاب ان کو کیوں دیا جا رہا ہے اس کی واحد وجہ اللہ نے بتائی کہ تمہارے سامنے میرے آیتیں تلاوت کی گئی، میری قرآن کے احکام بتائے، تم نے ان کو جھٹلایا، اس سبب سے تم کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي، میرے بندوں میں سے ایک جماعت ایسی تھی یقولون، جو یہ کہہ رہی تھی کہ ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، فاغفر لنا، ہم پر ہمیں معاف کر دیجیے، ورحمنا، ہم پر رحم کا معاملہ فرمائیے، وانت خیر الراحمین، آپ رحم کرنے والوں میں سب سے بہترین رحم کرنے والے ہیں۔ فاتخذتموهم سخريا حتى انسوكم ذکری وکنتم منهم تضحكون، اللہ فرماتے ہیں ایک جماعت میرے بندوں میں سے یہ دعا کر رہی تھی، دوسری طرف تم لوگ ان کا مذاق اڑا رہے تھے، ان کو مذاق بنا لیا تھا۔ فاتخذتموهم سخريا، جو لوگ ایمان لے آئے، رب کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں، رب سے مانگ رہے ہیں، ان کا یہ لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، مذاق بنا ہے۔ حضرات علماء فرماتے ہیں مذاق اڑانے والوں میں سب داخل ہیں، کافر بھی داخل ہیں، مشرک بھی داخل ہیں، جو لوگ مسلمان ہو کر، ایمان والے ہو کر، جو قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں، جو علماء ہیں، جو دین
دیندار ہیں، جو اللہ کے کلام کو پڑھنے والے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں تو یہ بھی اس میں داخل ہے۔ اس کی واحد وجہ مذاق یہ ہے کہ اللہ کے کلام کو حقیر سمجھنا، کم سمجھنا۔ آج امت مسلمہ اللہ کے کلام کو بے معنی سمجھتی، اس کی کوئی حقیقت نہیں سمجھتی، جس کی وجہ سے آج یہ امت ان تمام حالات سے دوچار ہے۔ ایک صاحب نے مجھ سے خود اللہ کے اب یہاں جو درس ہو رہا ہے اس درس کے بارے میں کہا کہ آپ کو فلاں مسجد کے اندر علماء کا جوڑ ہے، آپ جو جمعرات کے دن عشاء کے بعد وہ کیا کہ آپ پڑھتے نا، وہ کیا کہ آپ پڑھتے نا، وہ ہونے کے بعد آپ وہاں پہنچ جائیں۔ کیا کہ کیا پڑھتے ہیں میرے دوستو؟ کیا یہ دین نہیں ہے؟ کیا یہ اللہ کا کلام نہیں ہے؟ اس کو اتنا کم سمجھنا یہ مسلمان ہے۔ کیا کہ کیا پڑھتے ہیں یہ مذاق ہے اللہ کے کلام کے ساتھ۔ حقیقت میں یہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر جو مقام و مرتبہ ملا آپ کو تمام رسولوں میں، وہ آپ کی نبوت کی وجہ سے نہیں ملا، اللہ کے کلام کی وجہ سے ملا۔ اللہ کے نبی کا مقام کلام اللہ کی وجہ سے، اس امت کا مقام کلام اللہ کی وجہ سے۔ کیوں؟ اللہ بڑھے، تو جب اللہ بڑھے تو اللہ سے نکلا ہوا کلام بھی کیا ہے؟ بڑا۔ اس کا سلسلہ کہاں تک پہنچتا ہے معلوم ہے؟ اس کا سلسلہ اللہ تک پہنچتا ہے۔ مثلا میں نے اس کلام کو پڑھا، میرے پڑھانے والے جو استاد ہیں، پھر ان کے استاد ہیں، پھر ان کے استاد ہیں، ایسے تابعین تک پہنچتا، پھر تابعین سے صحابہ تک، صحابہ سے رسول اللہ تک، رسول اللہ سے جبرائیل تک، جبرائیل سے اللہ تک۔ تو اس کلام کی نسبت یہ اتنا بڑا درجہ رکھتا ہے، لیکن ہم لوگ اس کو اتنا معمولی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، آپ تابعین میں سے بھی، آپ نے صحابہ کو دیکھا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ انہوں نے اپنے صاحبزادے کو ایک استاد کے پاس قرآن سیکھنے کے لیے بھیجا، تو استاد نے ان کو سورہ فاتحہ ان کے صاحبزادے کو یاد دیا۔ سورہ فاتحہ، صرف سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ کے یاد دلانے پر، بچے کے یاد کرنے پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اتنا خوش ہوئے کہ دینار سے بھری ہوئی تھیلی لے جا کر استاد کو دی۔ کس کو دیے؟ پڑھانے والے جو استاد ہوتے ہیں بچے کو، اس کو لے ان کے استاد کو دی۔ استاد محترم اس تھیلی کو لے کر، دینار کو لے کر کہنے لگے، میں نے تو صرف سورہ فاتحہ پڑھایا ہے، آپ اتنی رقم، اتنی درہم دینار سے بھری ہوئی تھیلی دے رہے ہیں صرف ایک سورہ فاتحہ کے پڑھانے پر۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کل سے آپ میرے بچے کو نہیں پڑھائیں گے، کل سے آپ میرے بچے کو نہیں پڑھائیں گے۔ تو وہ کہنے لگے، کیوں؟ میں نے کیا غلطی کی؟ تمہارے پاس درہم و دینار کی قیمت ہے، سورہ فاتحہ کی قیمت ہے۔ تمہارے پاس درہم و دینار کی قیمت ہے، کس کی قیمت نہیں ہے؟ سورہ فاتحہ کی قیمت نہیں ہے۔ اس وجہ سے کل سے میرا بچہ آپ کے پاس نہیں پڑھے گا، اگر آپ کے پاس پڑھے گا تو میرے بچے کے اندر بھی اللہ کے کلام کی اہمیت کم ہو جائے۔ تو یہ سوچ تھی ہمارے بڑوں، اور ہماری سوچ اس سے کچھ ہونے والا نہیں۔ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا، لوگوں نے اس کو تم نے مذاق بنایا، حَتَّى أَنسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ، یہاں تک کہ تم اس مذاق میں میری یاد کو بھی بھول گئے، وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ، اور تم مذاق ہی نہیں بلکہ ہنسی بھی اڑا رہے تھے۔ انی جزیتہم اليوم بما صبروا انہم هم الفائزون، اللہ فرماتے ہیں آج کا جو دن ہے
جو قیامت کے دن جب فیصلہ اللہ فرمائیں گے، فرماتے ہیں آج کے دن ان کو بدلہ دیا جائے، ان کو بدلہ ملے گا۔ کس وجہ سے بدلہ ملے گا؟ بما صبر، تمہارے مذاق پر انہوں نے صبر کیا، تمہاری تکلیفوں پر انہوں نے صبر کیا، تمہاری ہنسی اڑانے پر انہوں نے صبر کیا، اس صبر کی بنیاد پر ہم ان کو بدلہ دیں گے جنہوں نے دنیا میں صبر کیا۔ انہم هم الفائزون، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں۔ کن کے حق میں؟ ان لوگوں کے حق میں جن کے ساتھ مذاق اڑایا گیا، جن کے ساتھ ٹھٹا کیا گیا، جن کے ساتھ ہنسی کی گئی، ان کو اللہ صبر کرنے پر کامیاب کہہ رہے ہیں۔ ہم لوگ کامیاب کسے کہتے ہیں؟ جو جتنا مذاق اڑاتا اس کو کامیاب سمجھتا ہے۔ پھر اللہ کہتے ہیں قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، تم زمین میں کتنے سال پہلے تھے، کتنی مدت تھے تم دنیا کے اندر؟ اللہ پوچھتے ہیں تو اس کا جواب کہیں گے لبثنا یوما او بعض یوم، ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ دنیا میں تھے، اس لیے کہ آخرت کی جو عمر ہے، آخرت کی جو لمبی مدت ہے، اس مدت کے سامنے ہزاروں برس کی دنیا بھی ایک دن کی نظر آئے، اس لیے کہ وہاں کا ایک سال 1000، ایک دن 1000 برس کا ہوگا، ایک دن 1000 برس کا ہوگا، تو بتاؤ اب کتنے دن ہوں گے؟ وہاں تو دن ختم ہونے والے ہی نہیں، نہ رات ہے نہ دن ہے، نہ سورج ہے نہ چاند ہے، بس رہنا ہی رہنا ہے۔ تو اس کے مقابلے میں دنیا کی مدت بالکل ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ نظر آئے۔ فَاسْأَلِ الْعَادِّينَ، وہ خود کہتے ہیں کہ آپ پوچھ لیجئے وقت کی گنتی کرنے والوں سے کہ کتنے دن ہم دنیا میں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قَالَ إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، ہاں تم نے بہت تھوڑی مدت ہی رہی، لیکن اس تھوڑی مدت میں کاش تم ان سب چیزوں کو جو آج اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، جو ان سب چیزوں کو جو تمہارے ساتھ ہو رہا، یہ سب اگر اس وقت ہی سمجھ لیے ہوتے، جان لیے ہوتے، تو یہ ساری نوبت تمہارے ساتھ پیش نہیں آتی۔ تم کیوں سمجھتے؟ تم نے تو یہ سمجھ رکھا تھا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ گمان کر رکھا تھا کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا؟ کسی انسان کو اللہ رب العزت نے بیکار نہیں پیدا کیا۔ جانور جتنے ہیں ان میں سے کسی مخلوق کو بھی اللہ نے بیکار نہیں پیدا کیا۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے کسی مخلوق کو بھی بیکار پیدا نہیں کیا، یہاں تک کہ ہمارے سامنے جو پستو ہوتا ہے جو آنکھوں کے سامنے پھرتا رہتا ہے اس کو بھی بیکار نہیں پیدا کیا۔ اس میں بھی جان ہے، جس میں جو ہمارے آنکھوں کے سامنے پھرتا رہتا ہے وہ کتنا ہے؟ ایک مرتبہ خالی ہاتھ میں اس کو یہ کرتی ہے تو مر جاتا ہے۔ تو ایسی چیز کو بھی اللہ نے کیا نہیں کیا؟ بیکار پیدا نہیں کیا۔ تو انسان تو اشرف المخلوقات ہے، تمام مخلوقات میں سب سے معزز، دنیا کو اللہ نے اسی کے لیے بنایا، سارے آسمان ستارے سب اسی کے لیے ہیں، تو یہ کیسے بیکار ہوگا؟ تو اللہ کہتے ہیں، سوال کرتے ہیں کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے، ایسا سمجھا تھا، لیکن ہماری طرف تم کو لوٹ کر آنا ہی پڑا۔ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، اللہ کی ذات سب سے بلند بالا تر، سب سے اونچی، الملک الحق، حقیقت میں وہی بادشاہ، سچ میں وہی بادشاہ۔ دنیا کے بادشاہ کیا ہے؟ جب تک زندگی رہی بادشاہ، یا جب تک تخت رہا بادشاہ، جب تخت چھین لیا جائے، زندگی ختم ہو جائے، سب ختم۔ لیکن اللہ حقیقت میں بادشاہ، سچ میں بادشاہ، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔
رب العرش کریم، وہ عرش کریم کا رب ہے۔ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، کون ہے جو اللہ کے ساتھ دوسرے معبود کو پکارتا ہے؟ کیا ان کے پاس کوئی دلیل ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے جھکے، کسی اور کو پکارے، کسی اور کے سامنے گڑگڑائے؟ ایسا ان کے پاس کوئی دلیل ہے؟ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ، ان کا حساب ان کے رب کے نزدیک ضرور ہے۔ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کا انکار کرنے والے، رسول کا انکار کرنے والے، قرآن کا انکار کرنے والے، یہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ اس سورت کے شروع میں اللہ نے کامیاب کن لوگوں کے حق میں فرمایا؟ قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہوں گے، یقین کرنے والے کامیاب ہوں گے، اللہ پر، رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، آخرت کے دن پر، موت کے بعد اٹھائے جانے پر، اچھی بری تقدیر پر جو لوگ ایمان لاتے ہیں یہ لوگ کامیاب ہیں۔ جو لوگ انکار کرتے ہیں لا یفلح الکافرون، وہ کامیاب نہیں ہیں۔ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ پایا، اے نبی آپ کہیے کا مطلب آپ کے ذریعے سے آنے والی امت کو یہ حکم دیا جا رہا ہے رب سے مانگنا تو ایسے مانگو، رب اغفر، اے میرے رب معاف کر دیجئے، آپ بخشنے والے ہیں، بخشش فرما دیجئے، ورحم، رحم کا معاملہ فرمائیے، وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، آپ رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر اور سب سے بہتر رحم کرنے والے۔ الحمدللہ آج ہمارے سورہ مومنون کا یہ پورا سورہ اللہ کے فضل سے، اس کے کرم سے، اس کی عنایت اور اس کی مہربانی سے یہ تمام سورت، اس کا معنی، اس کے مدارک، اللہ کے جو احکام، یہ ساری باتیں ہمارے سامنے آئیں۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس سورت کے اندر ایمان والوں کی جو صفات، جو خوبیاں بتائی ہیں، اس کے بعد جن خوبیوں سے ایمان والے متصف رہتے ہیں ان کے حق میں فرمایا یہی جنت کے وارث ہیں، یہ جنت الفردوس کے وارث ہیں۔ بس اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان خوبیوں سے متصف فرمائے، ہم سب کو اور امت مسلمہ میں سے ہر فرد مسلمان، مرد عورت کو جنت کا وارث بنائے، جنت والے اعمال کی توفیق نصیب فرمائے، جہنم سے اور جہنم والے اعمال سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔